نسرین بولے یاسر میری عزت خراب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ دیر کے مزے کے لیے تم میری ساری زندگی خراب کر دو گے۔ سوچو اگر میری جگہ تمہاری بہن نازی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اس کے باوجود بھی تم نے میری عزت خراب کرنی ہے تو ٹھیک ہے، کر لو جو دل کرتا ہے کر لو، مگر اس کے بعد میرا مرا منہ دیکھو گے۔ میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ نسرین کی بات سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور بڑی پھرتی سے اس کے اوپر سے اٹھا اور اس کو ویسے ہی لیٹا چھوڑ کر میں کمرے سے نکل آیا اور صحن میں کھڑا ہو کر اپنے سر پر تھپڑ مارنے لگ گیا کہ مجھے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں واپس پھر کمرے میں گیا تو نسرین اپنی قمیض درست کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم چونکی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور روحان سے لہجے میں بولا، نسرین پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بہک گیا تھا نسرین، میں بہک گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھ گیا۔ نسرین منہ کھولے مجھے دیکھے جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد نسرین آگے بڑھی اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے بندے ہاتھ کھول کر بولی، بس کرو یاسر، غلطی میری بھی تھی، اکیلے تم ہی قصوروار نہیں ہو۔ میں نے نسرین کے کندھوں کو پکڑا اور بولا، نسرین تم نے مجھے معاف کر دیا؟ نسرین میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اور میں نے جلدی سے نسرین کی گالوں پر ہاتھ رکھا اور تھینک یو کرتے ہوئے 10-15 چھوٹی چھوٹی مچھیاں لیں۔ نسرین کرتی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور بولی، چل گندا نہ ہوئے تھے، اور میں اس کو کندھوں سے پکڑ کر بغل میں لیے کمرے سے باہر آیا اور میں صحن میں چلتا ہوا باہر دروازے کی طرف چلنے لگا تو اچانک نسرین میری بغل سے نکل کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، بدھو جو لین آئے سی او تے کمرے وچ ہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جاؤ لے آؤ کہ میں بھی آؤں؟ نسرین منہ بسورتے ہوئے بولی، آرام نال ایتھے ہی کھڑا رہ۔ اور نسرین بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور کھیس اور چادر لے کر کمرے کو لاک کیا اور پھر دوسرے کمرے کو بھی لاک کرنے کے بعد ہم باہر نکلے اور مین دروازے کو تالا لگانے کے بعد گھر کی طرف چل دیے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ بچ گیا، ورنہ نسرین جیسی منہ پھٹ تھی وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مجھے اب نیگیٹو سین یاد آنے لگ گئے کہ نسرین اگر گھر بتا دیتی تو یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ انہی خیالوں میں ہم گھر کے قریب پہنچے تو میں نے نسرین کو کہا، تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، اگر وہ دیر ہونے کی وجہ پوچھیں تو کہنا میں تمہیں گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا اور تم میرا انتظار کر کر کے اکیلی ہی یہ سامان لے کر آئی ہو۔ نسرین میری بات سمجھ کر اسپات میں سر ہلاتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی تو میں سیدھا نکل گیا اور سوچنے لگ گیا کہ اب کدھر جاؤں، دوست بھی چلے گئے ہوں گے۔ اچانک میرے دماغ میں فرد کا خیال آیا تو میرے قدم بے اختیار فرد کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد میں فرد کے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور جیسے ہی میں نے دروازہ ناک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میری نظر دروازے پر لگے تالے پر پڑی تو میں نے وہیں سے ہاتھ واپس کھینچ کر اپنے ماتھے پر مارا کہ سالی آج تو قسمت ہی خراب ہے، اب یہ پتہ نہیں گھر کو تالا لگا کر کہاں گئی ہے۔ میں کچھ دیر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر گلی سنسان تھی۔ میں کچھ دیر مزید کھڑا رہا اور پھر مایوس ہو کر قسمت کو کوستا گھر آیا تو آگے سے سب کی سڑی سڑی سننے کو ملی کہ نسرین بیچاری کو اکیلی چھوڑ کر کہاں دفع ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں سب کی باتیں سن کر بیٹھک میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح دکان کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلا اور معمول کے مطابق زوفی کو گھر سے لیا اور دکان پر آ گیا۔ زوفی سے میں نے ماہی کے کالج جانے اور کوئی مسئلہ مسائل پیدا تو نہیں ہوا پوچھا تو زوفی نے تسلی بخش جواب دیا، دکان پر سارا دن کام میں گزر گیا، شام کو میں دکان کے اندر کاؤنٹر پر بیٹھا سیل گن رہا تھا اور جنید باہر بیٹھا ہوا تھا کہ 2 نقاب پوش لڑکیاں دکان میں داخل ہوئیں، ان کے پیچھے ہی جنید بھی اندر آ گیا۔
میں نے سر اٹھا کر بس ایک نظر ہی ان کو دیکھا اور جنید کو دیکھ کر میں پھر سے نیچے کر کے پیسے گننے لگ گیا۔ جنید ان کو لے کر پیچھے چلا گیا اور ورائٹی دکھانے لگ گیا۔ میں بھی سیل گن کر سیدھا ہو کر چیئر پر بیٹھے، ٹیک لگا کر چیئر کو آگے پیچھے کر کے چیئر پر جھولتے ہوئے کبھی باہر کی طرف دیکھتا تو کبھی ان دونوں لڑکیوں کو جو اپنے دھیان سوٹ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ لڑکیوں کے مجھے بس سائڈ پوز ہی نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تو اس وقت میں بھی ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا دھیان مجھ پر پڑا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے والی ہو گئیں۔ مجھے بھی اس کا یوں اپنی طرف دیکھنا عجیب لگا اور میں نے بھی جب غور سے اسے دیکھا تو میں بھی ایک دم اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا کہ یہ کدھر آ گئی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے اسے کچھ دیر غور سے دیکھا اور پھر اس سے نظریں چرا کر باہر دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی ریٹ پر جنید کے ساتھ بحث ہونے لگ گئی تو وہ لڑکی سوٹ پکڑ کر میرے پاس آ گئی، جبکہ دوسری لڑکی پیچھے ہی جنید کے پاس کھڑی دوسرا سوٹ دیکھنے لگ گئی۔ لڑکی چلتی ہوئی میرے سامنے کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑی ہو گئی اور سوٹ میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے نقاب درست کرتے ہوئے آنکھوں کو بڑے سٹائل سے گھماتے ہوئے بولی، یاسر جی، اب ہم اتنے برے ہو گئے کہ دیکھ کر بھی انجان بن گئے۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں سویرا جی، ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ کے ساتھ دوسری لڑکی تھی تو میں نے اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے سلام دعا لوں کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ سویرا بولی، وہ میری چھوٹی سسٹر ہے۔ میں نے کیا تو سویرا بولی، یہ آپ کی شاپ ہے؟ میں نے کہا، جی میری ہی شاپ ہے، بس تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے بنائے ہوئے۔ سویرا بولی، اچھی سیٹنگ کی ہے آپ نے اور ورائٹی بھی بازار سے ہٹ کر ہے۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے حال احوال پوچھا اور اسٹڈی کے بارے میں پوچھا تو سویرا بولی، اسٹڈی تو اچھی جا رہی ہے، مگر آپ تو بھول ہی گئے، میں تو روز کالج جاتے وقت آپ کو دیکھتی رہتی تھی کہ شاید آپ نظر آ جائیں، مگر آپ نے تو آنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سویرا، اصل میں مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ یوں چچوروں کی طرح کالج کے باہر کھڑا رہوں، اور ویسے بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ سویرا بولی، آپ کو اور آپ کی دکان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اتنے میں سویرا کی بہن دوسرا سوٹ پکڑے سویرا کے پاس آ گئی اور بولی، کیا بنا، ڈسکاؤنٹ ملا کہ نہیں؟ سویرا ہنستے ہوئے بولی، جویریا، یہ اپنی ہی دکان سمجھو، یہ اپنے جاننے والے ہی ہیں، ہم تو بغیر پیسوں کے بھی سوٹ لے جا سکتے ہیں۔ سویرا کی بات سنتے ہی میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا کہ کاکا بچ کے، اے مال مچھن والیاں کڑیاں نے۔ میں نے سویرا کی بات کو نظر انداز کیا اور جنید کو آواز دے کر کہا، جنید، ان کو ریٹ ذرا مناسب لگا دو، اپنے جاننے والے ہی ہیں۔ تو جنید نے جی کہہ کر ان کو کافی ڈسکاؤنٹ دے دیا، جس سے دونوں ہی خوش ہو گئیں۔ سویرا پرس سے پیسے نکالتے وقت بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میں اس کو کہوں کہ رہنے دے پیسے، مگر میں بھی شیخ بچہ تھا، گھر کو گھاٹا نہیں پڑنے دینا تھا۔ میں بھی چپ کر کے کھڑا پیسے لینے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر سویرا نے دل پر پتھر رکھ کر پرس سے پیسے نکال کر مجھے دیے تو میں نے خاموشی سے پیسے پکڑے اور دراز میں رکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا تو سویرا پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی اور میں نے بھی لمبا سانس بھرا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔